علم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنی اللہ واللہ غنی حمید زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ تغابن کے یہ پہلے کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے سامنے بار بار اپنی صفات کو بیان کیا ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ وہ جس رب کی مخلوق ہیں، جس کے وہ بندے ہیں، وہ کس صفات سے متصف ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنے رب کی بندگی کو اختیار کریں۔ تو پچھلی آیات میں اس بات کو واضح کیا کہ کائنات کی ہر چیز جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور اسی کی بادشاہت ہے اس کائنات میں، اسی کی تعریف ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور اسی نے تمہیں پیدا کیا اور اختیار دے دیا، پس تم میں سے کوئی کافر ہے کوئی مومن ہے، اور یاد رکھو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ کی نگاہ میں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ ساری صفات اللہ نے دہرائی ہیں انسانوں کے سامنے، اور اسی نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، کوئی کھیل کے طور پر نہیں، بڑا سنجیدہ عمل ہے یہ، اور اس نے تمہاری صورت گری کی اور بہت اچھی صورت بنائی، یعنی کائنات کی مخلوقات میں سب سے اچھی صورت تمہیں عطا کی، اور وہ صلاحیتیں تمہیں بخشی ہیں عقل کی، فہم کی، شعور کی، ادراک کی، جو اور مخلوقات کو حاصل نہیں ہیں۔ اور یاد رکھو کہ پلٹنا اسی کی طرف ہے، یعنی یہ تو ایک بہت مختصر سے مہلت عمل ہے جو دنیا میں تمہیں دی گئی ہے، یہ تو ایک امتحان گاہ ہے، ایک آزمائش کی جگہ ہے، مختلف چیزوں کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جا رہا ہے، مال سے، اولاد سے اور دوسری نعمتوں سے، اور حقیقی اور ہمیشہ کی زندگی تو آخرت ہے، تو اس کی طرف تمہیں پلٹنا ہے، یا یاد رکھو کہ کیا لے کر حاضر ہو گئے۔ اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، یعنی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی سب اس کے علم میں ہے، یہاں تک کہ وہ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، یعنی تمہاری نیتیں اور ارادے، وسوسے، خیالات، یہ بھی اس کے علم میں ہے، اس سے پوشیدہ نہیں ہے کوئی چیز۔ اب آگے بات بیان کی جا رہی ہے سابقہ لوگوں کے حوالے سے۔ فرمایا الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہیں ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی جنہوں نے کفر کیا تھا ان سے پہلے، یعنی یہ مدینہ مکہ کے لوگ، یہ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں عرب کے لوگ، کیا انہیں ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جو ان سے پہلے کفر کی راہ اختیار کر چکے؟ یعنی جب انہوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اس کو جھٹلایا، انبیاء کا مذاق اڑایا، تو کس انجام کو وہ پہنچے؟ نہیں انہوں نے غور کیا ان کے انجام پر، ان کے رویے پر، ان کے نتیجے پر۔ فذاقوا وبال امرہم، بس انہوں نے اپنے شامت اعمال کا مزہ چکھا، ورنہ اللہ تو ظلم نہیں کرتا کسی پر، اللہ تو سراپا رحمت ہے۔ تو جب انہوں نے ہماری دعوت کو ٹھکرایا، رسولوں کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، تو انہوں نے اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھا۔ تو کیا یہ بھی یہی چاہتے ہیں، وہی انجام دیکھنا چاہتے ہیں؟ جبکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ اچھا انجام حاصل کریں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، یعنی جو سزا انہوں نے دنیا میں بھگتی وہ قطعی اور آخری سزا نہیں تھی،
بلکہ حقیقی سزا تو ان کو آخرت میں ملے گی۔ وہ جو سزا ان کو ملی وہ تو ان کو تنبیہ کے طور پر تھی کہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، اور دوسرے لوگ انہیں دیکھ کر عبرت حاصل کریں، وہ تو اس لیے تھی، ایک علامت کے طور پر تھی، جبکہ حقیقی سزا تو آخرت میں ہے ان کی۔ ذالک بانہ، اور یہ انجام ان کا اس لیے ہوا، کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے تھے۔ یعنی رسول اپنی ذات میں خود واضح ہوتا ہے، اس کو پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے اور اپنی دعوت سے بڑی آسانی سے پہچانا جاتا ہے وہ۔ تو رسول جو کچھ لے کر آئے ان کے پاس وہ بینات تھیں، بڑی واضح تعلیمات تھیں، حق لے کر آئے تھے، اور حق وہ چیز ہے جس میں بڑی قوت ہوتی ہے، وہ خود بخود عیاں ہوتا ہے، اپنی ذات یعنی اپنی خوبیوں کی بنیاد پر واضح ہوتا ہے، اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی اپنے آپ کو واضح کرنے کے لیے۔ تو وہ بینات لے کر آئے تھے وہ رسول۔ فقالو، تو انہوں نے کیا کہا ان رسولوں کو، ابشر یہدوننا، کیا انسان ہمیں راہ دکھائیں گے؟ یعنی کوئی فرشتہ آتا، کوئی اور آتی مخلوق کوئی، تو کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے، ہمیں ہدایت؟ ارے بھائی، انسانوں کے سامنے انسان ہی موضوع ہے ہدایت پہنچانے کے لیے، ورنہ تو لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی اور اگر مخلوق ہم بھیجتے تو کہتے ہیں کہ دیکھو ان کا کیا تعلق ہمارے ساتھ، یہ تو ہمارے معاملات کو جانتے نہیں، ہماری نہ ہمارا کھانا پینا ایک جیسا، نہ ہمارا لباس ایک جیسا، نہ ہمارا رنگ ڈھنگ ایک جیسا، بھلا کیسے ہم ان کی بات مان لیں؟ پھر بلکہ اعتراض بجا ہوتا۔ تو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے، یعنی انہی میں سے، اسی بستی میں سے ان کے ساتھ جو رہتا تھا، تاکہ لوگ آسانی سے پہچان سکیں کہ اس شخص نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی معاملات میں ہیرا پھیری نہیں کی، اور آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ جانتے ہیں کہ صادق اور امین کہتے تھے سب لوگ۔ تو انسانوں کے لیے انسان ہی سب سے بہتر طریقہ تھا ہدایت پہنچانے کا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ فَكَفَرُوا، پس انہوں نے انکار کر دیا، یعنی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، وَتَوَلَّوْا، اور منہ موڑ لیا اس سے، کہنے کہ نہیں، ہم تو بس جو کر رہے ہیں بس اسی پر قائم رہیں گے۔ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ بھی ان سے بے نیاز ہو گیا۔ پھر اللہ کو کیا پڑی ہے اپنی ہدایت زبردستی لوگوں کو پیچھے پیچھے لیے پھرے ان کے؟ بھئی کوئی قبول کرتا ہے ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو اپنے اعمال کا خود انجام کا ذمہ دار ہوگا۔ تو وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اللہ بھی ان سے بے نیاز ہو گیا۔ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تو بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ تو اپنی ذات میں محمود ہے۔ یعنی اب ایک مثلا پھول کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر اس کا رنگ، اس کی خوشبو، اس کی بناوٹ، تو کیا وہ اس کی اپنی ذاتی ہے یہ ساری چیز؟ پھول کا کیا کمال ہے؟ وہ تو ذات کا کمال ہے، جس نے اسے وہ رنگ دیا، وہ خوشبو دی، وہ شکل دی، اس کا۔ یعنی کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ تو اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ جو چیز بنائی اسی کی طرف تعریف لوٹتی ہے ہر چیز کی۔ سورج بنایا، اس کی کوئی تعریف کرے گا تو کیا ہے؟ اس کی تعریف ہے اصل میں جس نے اس کو بنایا۔ کوئی چاند کی تعریف کرے، کچھ ستاروں کی کرے، کوئی کسی اور مخلوق کی کرے، وہ تعریف کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے، جس نے وہ سب کچھ اس کو بنایا۔ اور وہ غنی ہے، بے نیاز ہے۔ یعنی اگر انسان اس کی بندگی نہیں کریں گے تو اس کا کیا بگڑے گا؟ اس کی حیثیت میں، اس کے مقام اور مرتبے میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، اور سارے انسان اس کے بندے بن جائیں، اس کی بندگی میں آ جائیں تو بھی اس کا کوئی درجہ نہیں بڑھ جائے گا، انسان اپنا فائدہ کریں گے۔ زعم الذین کفروا، اور منکرین حق نے یہ دعویٰ کیا، دیکھیں کتنا خطرناک دعویٰ کیا۔ کیا دعویٰ تھا؟ ان لن یبعث، کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے دوبارہ۔ ارے بھائی کیوں نہیں؟ اللہ کا سارا نظام کائنات عدل پر قائم ہے۔ ایک شخص نیکی کے ساتھ زندگی بسر کرے، دوسرا بدی کے ساتھ بسر کرے، اور دونوں مر کر ختم ہو جائیں، کوئی ان کا نتیجہ نہ ہو، تو یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ عقل تقاضا کرتی ہے کہ ایک ایسا جہان ہونا چاہیے جہاں ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ ملے، عدل ہو۔ تو دعویٰ کیا منکرین حق نے
کہ لن یبعثوا، کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اور بھئی یہ تو بنیادی بات ہے، اللہ نے ہر پیغمبر کے ذریعے سے لوگوں کو یہ بات واضح کی ہے کہ دیکھو پھر دوبارہ پیدا کروں گا، اور اس طرح سے پیدا کروں گا کہ پھر موت نہیں دوں گا، پھر ہمیشہ کی زندگی۔ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو۔ اللہ نے جب تمہیں خبر دی ہے تو وہ ویسا ہی ہوگا۔ وَرَبِّ، اور میرے رب کی قسم، قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم کہتے ہو۔ وَرَبِّ، اور میرے رب کی قسم، پھر تاکیدی لام شامل کیا ہے، عربی کا طریقہ ہے جب تاکید ہوتی ہے تو لام شروع میں دا، فرمایا لَتُبْعَثُنَّ، تم ضرور اٹھائے جاؤ، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، ہو نہیں سکتا کہ تمہیں دوبارہ پیدا نہ کرو۔ لَتُبْعَثُنَّ، تم ضرور پیدا کیے جاؤ گے۔ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ، پھر تمہیں ضرور بتایا جائے گا، بما عملتم، جو اعمال تم کرتے ہیں، یعنی تمہارے اعمال کے بارے میں وہ ضرور تمہیں بتائے گا۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ کام اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ یہ کہتے تھے کیسے ممکن ہے، جب ہم زمین میں چلے جاتے ہیں تو دیکھ لو سال 6 مہینے کے بعد 9 سال کے بعد کیا ہے، ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، بھلا کیسے اٹھیں گی یہ؟ وہ سورہ یاسین ہے نا میں آتا ہے نا، من یحیی العظام وہو رمیم، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب یہ رمیم ہو جائیں گی؟ رمیم خاکستر، بالکل ایسے مٹی کی طرح، وہو رمیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل یحییھا الذی انشأ اول مرہ، وہی ان کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا، اور وہی جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ نہیں کر سکتا، وہ قدرت رکھتا ہے اور اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی، وہ تو حکم دیتا ہے اور وہ پورا ہو جاتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن، وہ تو جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اسے اسباب وسائل کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو حکم دیتا ہے ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ ہم ایک مکان بنانا چاہیں تو دیکھیں کس طرح مزدور ہے، مستری ہے، میٹیریل ہے، وسائل ہیں، اسباب ہیں، سارے اکٹھے کرتے ہیں، اور پھر جو کام کرنا ہم چاہتے ہیں مادہ ہر وقت ہماری مخالفت کرتا ہے۔ مثلا کے طور پر آپ اینٹ اٹھانا چاہتے ہیں نا، اینٹ مخالفت کرتی ہے، لیکن ہماری قوت زیادہ ہوتی ہے، وہ نیچے جانا چاہتے ہیں ہم اٹھا لیتے ہیں۔ تو ہر وقت مادہ ہماری مخالفت کر رہا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں چونکہ سلیقہ دیا ہے کام کرنے کا، ہم کر لیتے ہیں۔ اللہ کی مخالفت نہیں کر سکتی کوئی چیز، وہ تو حکم دے اور کام وجود میں آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اب نصیحت کی ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ والنور الذی انزلنا، اور اس روشنی پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کی ہے۔ یہاں نور سے مراد یہ قرآن مجید ہے، یہ روشنی ہے، اس روشنی پر ایمان لے آؤ، اس کی روشنی میں چلو گے صحیح منزل پر پہنچو گے، اور اگر اس سے ہٹ کر چلو گے تو بھٹکتے پھرو گے، ٹکراؤ گے، برے انجام سے دوچار ہو گے۔ تو یہ فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اور اللہ پر ایمان انسان نہیں لا سکتا، رسول کے ذریعے ایمان لائے گا جو لائے گا اللہ، اس لیے کہ رسول نے ہی بتایا کہ تمہارا کون خالق ہے، کون مالک ہے، کون تمہارا خیر خواہ ہے، کس کی طرف سے ہدایت ہے۔ رسول پر ایمان لاؤ گے تو اللہ تک پہنچو گے۔ والنور الذی انزلنا، اور اس روشنی پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور یاد رکھو جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، کوئی تمہارا عمل اس سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو جب یہ احساس ہمارے اندر رہے گا، ہم ہر وقت اپنے عمل کو پھونک پھونک کے انجام دیں گے کہ اللہ کو باخبر، وہ ہے نا اللہ تو تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی کہیں ہو، واللہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہے۔ تو حیا نہیں چاہیے پھر غلط کام کرنے سے، اس لیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم کوئی ایسی غیر معیاری حرکت نہیں کرتے جب ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ موجود ہوں، اس لیے کہ ہمیں حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ تو اللہ سے حیا کیوں نہ آئے جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ تو محترم بھائی، اللہ نے دیکھیں کس طرح سے خیر خواہی کا حق ادا کیا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ، بندوں کے ساتھ۔ اب بھی اگر وہ نہیں سمجھتے تو اللہ تو ظلم کرنے والا ہرگز نہیں، یہ انسان خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔